الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے احادیث کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت ہے ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق دوسری آیت ہے۔ اس آخری آیت میں اللہ نے جو اعلان کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسانیت کو جو طریقہ چاہیے وہ میں نے مکمل کر دیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی ہے، میں نے وہ مکمل کر کے اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی جو مزید دینے کی ضرورت باقی رہ گئی ہو، اور یہ بھی اعلان کیا کہ یہی میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اسی کو سبوں کو اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی قیمتی چیز ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں، لیکن ہمارے جو اغیار ہیں، دشمن ہیں، انہیں خوب احساس ہے۔ ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ویسی آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے ہیں خوشی کے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم پہیلی نہ بجھاؤ، یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے جو اللہ کے رسول نے آخری حج کیا تھا، ہم ہر سال اسے مناتے ہیں اور عالمگیر سطح پہ مناتے ہیں، اس لیے تم سے اس معاملے میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انتہائی قیمتی پیغام ہے جو اس آیت کے اندر دیا گیا، لیکن ہمیں اور آپ کو وہ بات یوں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنے کے لیے کچھ اور وضاحت مطلوب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ اس سے پہلے جتنے دین آئے تھے، جتنی مذہبی کتابیں آئی تھی، اس کے آ جانے کے بعد سب رد ہو چکے ہیں، ان میں سے اب کسی کو اپنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں رد ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے گھسپیٹ کیا تھا، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی خواہش کے مطابق چینج کیا تھا۔ بظاہر اس میں کچھ اچھی چیزیں موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک موقع سے اللہ کے رسول سے دریافت کیا
کہ توریت کے اندر بھی بڑی قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں اسے پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے اندر جو صحیح اور غلط ہے اس کی تمیز پورے طور پہ کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے چھوڑ ہی دو، تمہارے لیے یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کافی ہے۔ یاد رکھو آج کی تاریخ میں اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ اپنے اس انجیل کی پیروی نہ کرتے جو ان پہ نازل ہوا ہے، وہ میری اتباع کرتے، اس لیے اب میری اتباع ہی میں سب کی نجات ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں نے آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے چھیڑا کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی شکل میں ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، الہی ہے۔ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، اس نے پہلے ہی سے ہمارے لیے جو چیز صحیح ہو سکتی ہے وہ طے کر دی ہے۔ ہمیں غیب کا علم نہیں، ہم خود طے کریں گے تو غلطی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری نفسیات کا علم رکھتا ہے، اس نے ان سب کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جو چیز ہمارے لیے ہماری استطاعت میں ہو سکتی ہے وہ ہم پہ لازم قرار دیا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ہو تو ہم خواہش کے غلام ہیں، ہم اس چکر میں غلط کو بھی اپنائے رہیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ نشہ غلط ہے، نقصان دہ ہے، پھر بھی خواہش کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے۔ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ، قرآن مجید نے سختی کے ساتھ اس کی حرمت کا حکم صادر کیا۔ اس کے اندر اصل ہمارے اور آپ کے لیے نفع ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دین، جو طریقہ زندگی ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث سے ملا ہے، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ زندگی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا میں ہر آدمی تو اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ میری پسند کے مطابق چلیں۔ اس چکر میں دنیا میں ہمیشہ لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اپنے طریقے وضع کرتے رہیں۔ مختلف نظریات، افکار، خیالات، عقائد دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن جتنا ٹھوس یہ اسلام ہے اور جتنا مجرب یہ ہے، کوئی بھی اتنا ٹھوس اور مجرب نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس دین اسلام کے دیے ہوئے طریقے کو ٹھکرا کر کے دنیا کے چودھری لوگ اپنی خواہش کے مطابق اپنے پیچھے چلانے کے لیے ہمیں کچھ نیا سسٹم دینا چاہتے ہیں، نیا اصول دینا چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا اکبر کے دور میں کچھ لوگوں نے مل کر کے ایک نیا دین گڑھا تھا جسے دین الہی کہتے ہیں، اور اکبر نے اس کو لاگو کیا تھا کہ اسی کو اب ماننا ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر دھیرے دھیرے وہ جہانگیر کے زمانے میں ختم ہوا۔ ہم اور آپ جب اس ملک میں تھے حکمراں تو ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی انہی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، اور یہاں رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ دوسرے لوگ ان کو جو چیز پسند تھی، جو مذہب پسند تھا، جو طریقہ پسند تھا اس پہ عمل کرتے تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ کبھی ہم کو اور آپ کو تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ جبراً کسی سے کوئی قانون، کوئی اصول یا کوئی دینی تعلیم منوائی گئی ہو۔
حتیٰ کہ جب ہم زوال کا شکار ہوئے اس وقت بھی ہمارے لیے ہماری شریعت قیمتی چیز تھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے مفادات کے چکر میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایگریمنٹ کیا، لیکن جو آخری شاہ تھا شاہ عالم ثانی، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب چارج حوالے کیا، اپنا اختیار ٹرانسفر کیا، اس وقت بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان اپنی شریعت پہ عمل کریں گے، ان کو اس سے کسی قیمت پہ روکا نہیں جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود انگریزوں نے روکنے کی کوشش کی، اس کے خلاف ہمارے بزرگوں نے آواز اٹھائی، اور انگریزوں کو مجبوراً شریعت ایکٹ پاس کر کے مسلمانوں کو ان کے اپنے شریعت پہ عمل کرنے کا حق دینا پڑا تھا۔ ملک آزاد ہوا، اس وقت بھی جب ملک کا نیا دستور بن رہا تھا، اس وقت بھی یہ بحث آئی، اور وہاں بھی جو بنیادی حقوق کی شقیں ہیں اس کے اندر ہر ایک کو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا۔ اس شق کے اندر باضابطہ یہ ہے کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ملک کے ممبران پارلیمنٹ، نہ ملک کی عدلیہ، نہ ملک کا کوئی ذمہ دار۔ یہ دفعہ نمبر 13 میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی برتری کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو برتر شو کرنے کے لیے اپنی چیز لائیں، نافذ کریں، لاگو کریں۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے۔ جب یہاں کے سارے شہری ایک ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک دستور کو مانیں گے، تو ان کے لیے رہنے، سہنے، کرنے، دھرنے کے سارے کام ایک قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ خواہش بڑی اچھی ہے، لیکن وہ ایک قانون ہونا کون سا چاہیے؟ جو میری خواہش ہو وہ، جو آپ کی خواہش ہو وہ، یا کسی اور کی خواہش ہو وہ، یا ہم سب اللہ کے غلام اور بندے ہیں، وہ قانون اللہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، وہ اس چیز کو تو نہیں پسند کرتے کہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ انہوں نے دفعہ نمبر 44 کے نام سے ایک شق ڈالی کہ آئندہ یہاں کی حکومت کوشش کرے گی کہ ایک جیسا قانون سب کے لیے بن جائے۔ جب دستور بن رہا تھا اس وقت جو مسلم نمائندے تھے، محمد اسماعیل صاحب، ندیر صاحب وغیرہ، انہوں نے آبجیکشن نوٹ کرایا اور کہا کہ جیسے پہلے مسلمان مستثنیٰ تھے حکومتی اس طرح کے قوانین سے، ویسے ہی اس دستور میں بھی ان کو مستثنیٰ قرار دینا چاہیے، یکساں سول کوڈ ان پہ نہیں نافذ ہونا چاہیے۔ امبیڈکر صاحب چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ یکساں سول کوڈ جو بنے گا وہ لوگوں کی رائے لیے بغیر اور رضامندی حاصل کیے ہوئے بغیر نہیں بنے گا۔ اگر حالات سازگار نہ ہو، لوگ تیار نہ ہو، کوئی احمق ہی ہوگا جو ایسا قانون بنائے گا۔ اتنا کہہ کے انہوں نے ٹال دیا، لیکن وہ تلوار مسلسل لٹک رہی ہے۔ کانگریس نے اپنی حکومت میں بھی یکساں سول کوڈ کی وکالت کی ہے اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش کی ہے۔ مختلف مواقع پر جب بہت سارے قوانین بنے ہیں، ہندو میرج ایکٹ بنا ہے، متبنہ بل آیا ہے، نان نفقہ سے متعلق بل آیا ہے، ہر موقع پر لا کمیشن اور وزرائے قانون نے یہ کہا کہ یہ ہم یکساں سول کوڈ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ ہر موقع پہ کہا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں آج بھی جو لوگ حکمراں ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے باضابطہ اپنے لا کمیشن کے ذریعے لوگوں سے رائے طلب کی ہے کہ یکساں سول کوڈ ملک میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔
ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال نامہ جاری کر کے 10 سال پہلے رائے طلب کی گئی تھی، اور اس وقت رائے مخالفت میں گئی تو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ابھی یہ مناسب نہیں ہے، 10 سال تک اس پہ سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، ابھی 5 سال نہیں گزرے ہیں کہ دوبارہ رائے لی جا رہی ہے۔ اس وقت تو سوال نامہ جاری کیا گیا تھا، اس کی روشنی میں جواب دینا تھا۔ آج کوئی سوال نامہ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے، کچھ وضاحت بھی نہیں کی گئی ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ ہوگا کیسا، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی، وہ کتنا ہمارے لیے نفع بخش ہے، نقصان بخش ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن رائے دے دیجئے، رائے دیں گے اگر خلاف تو بھی، حق میں دیں گے تو بھی، چپ رہیں گے تو بھی، ہم سب کٹہرے میں ہیں۔ خلاف رائے کون دے گا؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ اس معاملے میں حساس مسلمان ہیں، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا وہ نہیں کر سکتے، وہ خلاف رائے دیں گے، ہمیشہ دیتے رہیں۔ باقی اور لوگوں کے ہاں شریعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، دین کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی چینج ہو جاتا ہے، گوارا کر لیتے ہیں۔ یہ ہندو میرج ایکٹ جو بنا ہے، اس کے اندر کتنے ہندوؤں کی پرانے رسمیں اور پرانے رواج ختم کیے گئے۔ پہلے یہ تھا کہ بیوہ کی شادی نہیں ہو سکتی، ختم کیا گیا ہے اس قانون کے اندر۔ کسی خاتون کو وراثت نہیں مل سکتی، قانون بنا کر کے ختم کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، جو ان کے ہاں ستی کی رسم ہے، اس تناظر میں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہندو میرج کوڈ کے اندر بیوہ کو شادی کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ سارے چینج انہوں نے قبول کر لیے، لیکن ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق ہم اس سے آگے کے چینج قبول کریں۔ کیا چاہتے ہیں؟ میں صرف سمجھنے کے لیے اشارے دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایک سے زیادہ شادی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی شادی کی اجازت ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ کی نہیں۔ کیا انسان پہ ایسے حالات نہیں گزرتے کہ کبھی اسے دوسری شادی کی ضرورت ہو؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم ویسے آپ ہو جائیے۔ اب اس معاملے میں اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو شریعت نے جو رخصت رکھی ہے مختلف حکمتوں کے تحت، وہ پامال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ مساوات مرد و زن کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو وراثت میں برابر حق ملنا چاہیے۔ شریعت نے یہ دیکھ کر کے کہ انتظامی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے، اس کے لیے دوہرا حق رکھا ہے۔ لڑکیوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے لیے ایک حق رکھا ہے۔ لیکن وہ کوئی ذمہ داری عورت پہ تو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مغرب سے مرویت کے چکر میں یہ چاہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں کو وراثت میں برابر کا حق ملنا چاہیے۔ وہ اس کے اندر یہ چیز کی بھی وکالت کرتے ہیں کہ طلاق دینے کا حق صرف مردوں کو کیوں، عورتوں کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ ہم سمجھا نہیں سکے ہیں، اس لیے وہ غلط فہمی میں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کا حق یقیناً مرد کے پاس ہے، اس لیے کہ اصولی طور پہ گھر کا سربراہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورت کسی وجہ سے علیحدہ ہونی چاہے، اس کے لیے خلا اور فسخ نکاح کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو کسی کو یہاں جبراً باندھ کے رکھنے کا قانون نہیں ہے اسلام میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باندھ کے رکھنے کا حق ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ سادگی کے ساتھ اپنے شادی کے مراحل طے کرتے ہیں۔ دو گواہ مل گئے، کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے، نکاح پڑھا دیا گیا، ہو گیا۔ نئے سول کوڈ کے اندر جو پرپوزل ہے اس میں یہ ہے کہ رجسٹریشن لازمی ہوگا، گویا مہنت جیسے ان کے ہاں نکاح لازمی طور پہ ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی لازمی چیزیں جو حکومت کی طرف سے ہو جائیں،
اس چکر میں کتنے پرابلم اور کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اصلاً ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، جن کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اور ان کمزوریوں کے برابر ہم کو لانے کے لیے نیا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ وہ خود اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کے کتنے دیوتا اور دیویوں نے کئی کئی شادیاں کی تھی، اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں جتنے قوانین پائے جاتے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جتنے قبائل ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر ایک کے یہاں الگ الگ انداز ہے شادی کا، رہن سہن کا، معاملات کا، ساؤتھ میں الگ، نارتھ میں الگ، اور وہ ان کے نزدیک اتنے اہم ہیں کہ وہ کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو لطیفہ سناؤں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپس میں یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ یکسانیت اور ہم آہنگی لازمی قانون سے نہیں پیدا ہوتی، ایثار سے پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو احترام دینے اور ان کی عزت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے تو انسانیت کو بانٹ رکھا ہے، چار چار ذاتیں پائی جاتی ہیں، وہ کیا عزت دیں گے اور وہ کیا یکسانیت لائیں گے؟ اسی ایک چیز کو ذرا بدل کے دکھا دیں۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، اسی ملک کے اندر ناگالینڈ ایک اسٹیٹ ہے۔ اس ملک کی لڑائی جنگی سطح پر ان سے تھی اور جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو بعد میں صلح کی کوشش ہوئی، لیکن صلح کے لیے جب ٹیبل پہ بیٹھے تو ان کی طرف سے پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ ہمارا جو رسم و رواج ہے، ہمارے رہنے سہنے کا جو انداز ہے، اس میں ہندوستانی حکومت کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی۔ اس چیز کو تسلیم کیا ہندوستان کی گورنمنٹ نے، دفعہ 370 الف نیا اضافہ کیا، اس کے بعد ان سے صلح پہ ایگریمنٹ ہوا۔ اس سے پہلے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور اس کے بعد گویا قربت پیدا ہوئی۔ تو انگیز کرنے، برداشت کرنے، ہر ایک کو لے کے چلنے کے لیے انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس ہندوستان میں کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، کتنے زبان بولنے والے ہیں، کتنی فکر رکھنے والے ہیں، کتنی سوچ رکھنے والے ہیں، ان سب کو سمیٹ کر لے کر چلنے کے لیے ایک جیسا قانون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ صرف ناگالینڈ کا نہیں ہے، وہیں بغل میں میزورم بھی ایک صوبہ ہے، وہاں کے لوگ بھی ہندوستان سے فوجی اور جنگی لڑائی لڑ رہے تھے، اور ان لوگوں نے بھی اتنا ناکو چنے چبوائے کہ یہ صلح پہ مجبور ہوئے، اور صلح کی ان کی طرف سے بھی یہ ساری شرطیں تھیں جو اسی دفعہ نمبر 371 جیم کے اندر لکھی ہوئی۔ ہم اور آپ سوچیں، ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح تھوپنے سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ جہاں جبر کیا جاتا ہے وہاں اس جبر کا شدید رد عمل آتا ہے۔ اسی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، روس کے اندر انقلاب آیا، وہاں سب کے لیے ایک جیسا قانون تھوپا گیا، چند ہی سالوں بعد پورا روس بکھر گیا اور 9 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ لوگوں نے اسے انگیز نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، اور وہ خود ٹوٹ بکھر گئے۔ اگر ایسے ہی ہمارے یہاں تھوپا جائے گا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا سب کو سنبھال کے رکھنا آسان ہوگا؟ اس کے برخلاف امریکہ بھی دنیا کا بڑا ملک ہے، 50 اسٹیٹ اور صوبے اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کو ان کے پرسنل معاملات میں آزادی دی ہوئی ہے، وہ چل رہا ہے۔ وہاں اس طرح کے انتشار کی کیفیت نہیں۔ دوسرے مسائل ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون بنا دینے سے ہر چیز ہو جائے گی۔ قانون بنانے سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لوگوں کو آپ بہتر سے بہتر چیز پیش کیجئے، لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، نفع خود قبول کر لیں گے۔
ورنہ اگر نفع سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہزار راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی ملک کے اندر ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے کتنے قانون بنے ہیں، آج تک کنٹرول ہوا؟ ٹیکس چوری کے علاوہ نشے پہ پابندی کے لیے ایک بار قانون بنا کہ پابندی رہے گی، پھر لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو بدل دیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے پیچھے چلا جاتا ہے دنیاوی قانون کے اندر، وہ الہی قانون ہے جہاں کوئی کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے بھی یہ دن دیکھا ہے، ایک مرتبہ شراب پہ پابندی لگائی، عوام نے احتجاج کیا، پابندی ختم کر دی۔ یہ شریعت کا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ جو چیز غلط ہے غلط ہے، کسی قیمت پہ دنیا کے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو صحیح قرار دے کر کے ہم پہ تھوپ دے۔ یہ جو کوشش ہو رہی ہے اصولی طور پر ہمیں اور آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اپنے اقتدار اور اپنی چاہت کے چکر میں وہ اس چیز کو تھوپنا چاہتے ہیں، ورنہ سمجھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس سے کچھ بہت زیادہ ہمارا الو سیدھا نہیں ہوگا۔ ان کے جو نظریہ ساز تھے ساورکر، انہوں نے بھی یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی تھی۔ جو آج حکمراں ٹولہ ہے نا، وہ جہاں سے اپنے آپ کو پمپنگ حاصل کرتے ہیں یا جن کے نظریے کو لانا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت پہ مبنی بات نہیں ہے، عوام اسے آسانی سے ہضم نہیں کرے گی۔ تو ابھی فی الوقت مسلمانوں کا جو متحدہ پلیٹ فارم ہے مسلم پرسنل بورڈ، اس نے ایک اصولی اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، ہم صرف اپنی یہ رائے بھیج دیں جو مانگی گئی ہے، اس کے بعد ہم ویٹ کریں کہ آگے کیا ان کا رد عمل آتا ہے، تو ہم سوچیں گے کہ ہم کیا کریں۔ کم سے کم ہمارا احتجاج، ہماری مخالفت اور ہماری ناپسندیدگی پہنچ جانی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں مختلف طرح کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی کاغذات بنے ہوئے ہیں، آپ رجسٹر ڈاک سے بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ اصلاً ہماری طرف سے ایک طرح کی ہماری رائے ہوگی۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی تھی کہ ہم حقائق کو سمجھیں، مسائل کو سمجھیں، ورنہ ایک ہی نظریے کے ماننے والے ایسا لڑتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ پہلی جنگ عظیم جن لوگوں کے درمیان لڑی گئی ان کا یکساں سول کوڈ ایک تھا، سب عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود لڑے۔ لڑائی اصلاً مفادات کے چکر میں ہوتی ہے، مفادات کے ٹکراؤ کے چکر میں ہوتی ہے۔ اسی ملک کے اندر کورو اور پانڈو جنہوں نے مہابھارت کی لڑائی لڑی ہے، وہ سب بھی ایک ہی سول کوڈ کے علمبردار تھے، لیکن کیسی جنگ لڑی کہ تاریخ میں مثالی جنگ بن گئی۔ تو ان طرح کے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم آہنگی پیدا ہوگی، ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اگر مفادات کو قربان نہیں کیا جائے گا، ایثار اور تحمل اور برداشت اور رواداری سے کام نہیں لیا جائے گا، تو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ساری انسانی تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں اپنی رائے بنانی چاہیے۔ ایک چیز اور اخیر میں 1 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع جو ان کو ملا ہے کچھ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بھی ہے، کہ ہم بہت سارے معاملات میں شریعت نے ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے اس گائیڈ لائن پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اس سے ہٹ کر کے دوسرے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ یہ چیز منافقانہ صفت کی غماز ہے، اور ان کو یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جب یہ دوسرا طریقہ خود اختیار کر سکتے ہیں تو ہم اگر ان کو سجھائیں تو یہ کیوں نہیں مانیں گے۔ ہمیں اس معاملے میں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ان کو تو موقع مل جائے گا۔ ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک راستہ ہے جو چالو ہے لیکن اس پہ چلنا لوگ چھوڑ دیں اور دوسرا نیا راستہ بنا لیں تو پرانا راستہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں اور نئے راستے پہ چلتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہی اب راستہ ہے، حالانکہ وہ واقعی راستہ نہیں ہوتا، سروے راستہ وہی ہے جو پہلے سے تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں تھوڑا اپنے دامن میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔